أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا ہم نے نہیں کھول دیا تیرا سینہ اور اتار رکھا ہم نے تجھ پر سے بوجھ تیرا، جس نے جھکا دی تھی پیٹھ تیری، اور بلند کیا ہم نے مذکور تیرا یعنی ذکر تیرا، سو البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر جب تو فارغ ہو تو محنت کر اور اپنے رب کی طرف دل لگا۔ اس میں علوم و معارف کے سمندر اتار دیے اور لوازم نبوت اور فراز رسالت برداشت کرنے کو بڑا وسیع حوصلہ دیا کہ بے شمار دشمنوں کی عداوت اور مخالفوں کی مزاحمت سے گھبرانے نہ پائیں۔ احادیث و سیر سے ثابت ہے کہ ظاہری طور پر بھی فرشتوں نے متعدد مرتبہ آپ کا سینہ چاک کیا، لیکن مدلول آیت کا بظاہر وہ معلوم نہیں ہوتا۔ وحی کا اترنا اول سخت مشکل تھا، پھر آسان ہو گیا، یا منصب رسالت کی ذمہ داریوں کو محسوس کر کے خاطر شریف پر گرانی گزرتی ہوگی، وہ رفع کر دی گئی، یا واضح سے وہ امور مباحث مراد ہوں جو گاہ بگاہ آپ قرین حکمت و ثواب سمجھ کر لیتے تھے، اور بعد میں ان کا خلاف حکمت یا خلاف اولا ہونا ظاہر ہوتا تھا، اور آپ بوجہ علو شان اور الو شان اور غایت قرب کے اس سے ایسے ہی مغموم ہوتے تھے جس طرح کوئی گناہ سے مغموم ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں ان پر مواخذہ نہ ہونے کی بشارت ہوئی۔ قضا روی ان بعض السلف اور حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ کی ہمت عالی اور پیدائشی استعداد جن کمالات و مقامات پر پہنچنے کا تقاضا کرتی تھی، قلب مبارک کو جسمانی ترکیب یا نفسانی تشویشات کی وجہ سے ان پر فائز ہونا دشوار معلوم ہوتا ہوگا۔ اللہ نے جب سینہ کھول دیا اور حوصلہ کشادہ کر دیا اور وہ دشواریاں جاتی رہیں اور سب بوجھ ہلکا ہو گیا، یعنی پیغمبروں اور فرشتوں میں آپ کا نام بلند اور دنیا میں تمام سمجھدار انسان نہایت عزت و وقت سے آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ اذان، اقامت، خطبہ، کلمہ طیبہ اور التحیات وغیرہ میں اللہ کے نام کے بعد آپ کا نام لیا جاتا ہے، اور خدا نے جہاں بندوں کو اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے وہیں ساتھ کے ساتھ آپ کی فرما برداری کی تاکید کی ہے، یعنی اللہ کی رضا جوئی۔ جو سختیاں آپ نے برداشت کیں اور رنج و تعصب کھینچے، ان میں سے ہر ایک سختی کے ساتھ کئی آسانیاں ہیں، مثلا حوصلہ فراخ کر دینا جس سے ان مشکلات کا اٹھانا سہل ہو گیا، اور ذکر کا بلند کرنا جس کا تصور بڑی بڑی مصیبتوں کے تحمل کو آسان کر دیتا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ جب ہم نے آپ کو روحانی راحت دی اور روحانی کلفت رفع کر دی، جیسا کہ علم نشرہ سے معلوم ہوا، تو اس سے دنوی راحت و محنت میں بھی ہمارے فضل و کرم کا امیدوار رہنا چاہیے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ بے شک موجودہ مشکلات کے بعد آسانی ہونے والی ہے، اور تاکید مزید کے لیے پھر کہتے ہیں کہ ضرور موجودہ سختی کے بعد آسانی ہو کر رہے گی۔ چنانچہ احادیث و سیر سے معلوم ہو چکا کہ وہ سب مشکلات ایک ایک کر کے دور کر دی گئیں، اور ہر ایک سختی
اپنے بعد کئی آسانیاں لے کر آئی۔ اب بھی عادتاً اللہ یہی ہے کہ جو شخص سختی پر صبر کرے اور سچے دل سے اللہ پر اعتماد رکھے اور ہر طرف سے ٹوٹ کر اسی سے لو لگائے، اس کی فضل و رحمت کا امیدوار رہے، امیدیں زمانہ سے گھبرا کر آس نہ توڑ بیٹھے، ضرور اللہ اس کے حق میں آسانی کرے گا۔ ایک طرح کی نہیں، کئی طرح کی، یعنی جب خلق کے سمجھانے سے فراغت پائے تو خلوت میں بیٹھ کر محنت کرنا مزید لیسر کا سبب بنے اور اپنے رب کی طرف بلا واسطہ متوجہ ہوں۔ خلق کو سمجھانا اور نصیحت کرنا آپ کی اعلیٰ عبادت تھی، لیکن اس میں فی الجملہ مخلوق کا توسط ہوتا تھا۔ مطلوب یہ ہے کہ ادھر سے ہٹ کر بلا واسطہ بھی متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اس کی تفسیر اور کئی طرح کی گئی ہے، مگر اقرب یہی معلوم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔